السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یہ بہت ہی تحقیقی ویڈیو ہے، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات واقعی علم دین حاصل کرنے کا شوق اور ذوق رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سماعت فرمائیں۔ میں آپ کو تقریباً اتنی ساری انفارمیشن دینے والا ہوں جو آپ کو تقریباً 10 کتابیں تلاش کرنے کے بعد ملے گی، لیکن چونکہ اس 5-6-7 منٹ کے ویڈیو کے اندر آپ کو وہ ساری جانکاری مل جائیں گی جو آپ کو 8-10 کتابوں سے مل سکتی ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے، ہمارے بھائی بول رہے ہیں کہ کتنے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے، اور اس کو لے کر کے الگ الگ رائے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ تو مجھے کئی سارے لوگوں نے واٹس ایپ کے ذریعے سے یہ کہا کہ آپ اس پر ایک مکمل تفصیلی ویڈیو بنائیں۔ اور ایک اور سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا تو وہ کیسے جائے گا، جبکہ کتا جو ہوتا ہے وہ تو ناپاک ہوتا ہے، اس کا لعاب بھی اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، پھر وہ کیسے جائے گا؟ ایک ناپاک جانور کیسے جنت میں جائے گا، یہ ان کا سوال تھا۔ پوری تفصیل انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دیکھیے، میں بتا دوں آپ کو، جو لسٹ پیش کی جاتی ہے اس کے اندر جو ہے تقریباً 10 جانور ہیں جن کے جنت میں جانے کی بشارت دی گئی ہے یا جنت میں جانے کے لیے لوگوں کے اندر مشہور ہے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے، اور حضرت یونس علیہ السلام کی جو مچھلی تھی وہ، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد، اور لاسٹ میں اصحاب کہف کا کتا۔ یہ 10 جانوروں کے بارے میں بتایا جاتا۔ لیکن اگر اس کے بارے میں تحقیق آپ کریں گے تو یہ ساری کے ساری جو روایتیں ہیں ان میں اکثر و بیشتر جو جانوروں کے نام لیے گئے ہیں وہ بالکل کمزور ترین ضعیف روایتیں ہیں۔ لہٰذا اگر ہم نے جب اس کی تحقیق کرنا شروع کی تو پتہ چلا مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے صرف 4 جانوروں کا نام لیا ہے۔ کہا کہ یہ صرف 4 جانور ہیں جن کے بارے میں تحقیق سے کتابوں کے اندر لکھا ہوا کہ 4 جانور جنت میں جائیں گے، اور وہ کیا کیا ہے سن لیں۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا، اور دوسرا اصحاب کہف کا کتا، اور تیسرے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور آخر میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا دراز گوش۔ کہ یہ تو مسئلہ ہوگا 4 جانوروں کا ذکر ہوا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنت میں کتا جائے گا، جبکہ کتا تو ایک ناپاک جانور ہے، ایسا جانور ہے کہ جس کا تھوک بھی اگر انسان کے کپڑوں پر لگ جائے تو انسان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ جب میں نے اس کی بارے میں اس کی ڈیٹیل جاننے کی کوشش کی تو پھر مجھے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کا ایک بہت ہی بہترین جو ہے مقالہ ملا، جس میں آپ نے یہ فرمایا ہے اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا تو کیا وہ جنت میں جائے گا کتے کی شکل میں جائے گا یا پھر کسی انسان کی شکل میں جائے گا؟ جب اس کے بارے میں دیکھا تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کے کتے کو کتے کی شکل میں جنت میں نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ بلعم بن باعور اس آدمی کی شکل میں کتے کو بنا کر بھیجا جائے گا، اور جو وہ انسان تھا بلعم بن باعور اس کو کتے کی شکل میں بنا کر جہنم میں بھیجا جائے گا۔ مطلب یہ کہ پورا بدل دیا جائے گا، انسان جو ہے وہ جانور بن کر کتا بن کر جہنم میں جائے گا، اور جو کتا ہے وہ انسان بن کر جنت میں جائے گا۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ مولانا آپ نے ادھوری بات کی ہے، پوری بات بتائیں کہ آخر یہ بلعم بن باعور کون ہے۔ اگر میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو آپ جو ہے قرآن مجید کے اندر سورہ اعراف میں جا کر کے پڑھیں گے تو سورہ اعراف میں پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 175 اور 176 کے اندر آپ پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اور اے محبوب سنا دے ان کو، یعنی یہودیوں کو، ان کا حال اس شخص کا کہ جس کو ہم نے دی تھی اپنی آیتیں، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، پھر اس کے پیچھے لگا شیطان تو وہ مردود اور گمراہ ہو گیا، اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو زمین کا ہو کر رہ گیا اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہش کے، تو اس کا حال ایسا ہے جیسے کتا، اس پر
تو بوجھ لا دے تو ہاں پہ اور چھوڑ دے تو ہاں پہ، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، سو بیان کر یہ احوال تاکہ وہ دھیان کریں۔ مطلب یہ ہے کل ملا کر یہ ترجمہ جو ہے میں نے آپ کو لفظی ترجمہ بتا دیا ہے۔ تو اب یہاں پر مسئلہ کہ بلعام بن باعور تھا کون، تو میں آپ کو جلدی سے شارٹ کٹ میں بتا دوں۔ بلعام بن باعور یہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، ایک شخص تھا جو بہت بڑا عالم تھا، متقی عابد و زاہد تھا، اور اس کے پاس اسم اعظم کی طاقت تھی۔ یہ کیا کرتا تھا، یہ بڑا ہی مستجاب الدعوات تھا، جو بھی دعا کرتا تھا اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم جبارین کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور اپنی قوم کو بنی اسرائیل کو لے کر کے آئے جہاد کرنے کے لیے، تو اس قوم نے کیا کیا، وہ اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے سخت ہیں اور وہ ہم سے جہاد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ ہمارے لیے حق میں آپ ہمارے لیے دعا کریں اور ان کے لیے بد دعا کریں کہ وہ ہلاک ہو جائیں، تباہ ہو جائیں اور واپس لوٹ جائیں۔ اس نے کیا کیا، بلعام بن باعور نے اس نے کہا ظالمو، تم مجھ سے ایک نبی کے لیے بد دعا کرنے کے لیے بات کرتے ہو، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا۔ بہرحال لوگوں نے بہت زیادہ جب اس سے سفارش کی تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کرتا ہوں، پھر استخارہ کروں گا، اگر اجازت ملے گی تو میں دعا کروں گا، نہیں ملے گی تو نہیں کروں گا۔ جب اس نے استخارہ کیا تو اس میں اس کو کہا گیا کہ تو اللہ کے نبی کے بارے میں بد دعا کرنا چاہتا ہے، زبان بند کر، تو اس نے زبان بند کر لی۔ پھر دوسری بار وہ لوگ پھر آتے ہیں اور کہتے ہیں بد دعا کرو، لیکن اس نے پھر کہا میں استخارہ کروں گا۔ جب استخارہ کیا تو اس بار کوئی جواب اس کو نہیں ملا، تو قوم نے کہا کہ اس بار اللہ تعالیٰ ان کے لیے بد دعا کرنے کی اجازت دے رہا، ورنہ منع فرما دیتا۔ تو اس کو تحفے تحائف دیے گئے اور اس کو بہت زیادہ تعریف کی گئی، تو یہ جو ہے گھمنڈ اور تکبر میں آ گیا اور اس نے کیا کیا، اپنے خچر پر بیٹھ کر یہ نکلا بد دعا کرنے کے لیے، پوری قوم کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف نکلا۔ گدھا تھا، وہ بار بار اس کو گراتا اور بار بار منہ موڑ کر پیچھے آنے کی کوشش کرتا، مگر یہ نہیں مانا اور بہرحال یہ بد دعا کرنے کے لیے چلا گیا۔ جب اس نے ہاتھ اٹھائے تو اس کی زبان اس کے قبضے سے باہر ہو گئی۔ یہ دعا کرتا اپنی قوم کے لیے تو دعا نکلتی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور جب بد دعا کرتا موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو بد دعا نکلتی اپنی قوم کے لیے۔ لوگوں نے کہا تو پاگل ہو گیا، دعا ان کے لیے کرتا ہے، بد دعا ہمارے لیے کرتا۔ تو کہتا ہے یہ اس وقت جو ہے وہ میری زبان میرے قبضے میں نہیں ہے، میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ نہیں کہہ پاتا، اور جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ میری زبان سے نکلتا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اس کی زبان کو اس کے یہاں باہر نکال دیا، اس کی زبان اس کے سینے پر آ کر پڑ گئی، اور اس کے بعد وہ انسان جو ہے کیا ہو گیا، فَقَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اب اس شخص نے سوچا کہ ایک کام کریں، اگر تم چاہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے واپس لوٹ جائیں تو اپنے علاقے کی خوبصورت لڑکیاں ان کے لشکر میں بھیج دو، اگر ان کے لشکر میں سے کسی ایک نے بھی زنا کر لیا تو وہ قوم آپ پر کبھی فتح نہیں پا سکتی۔ تو وہاں سے خوبصورت لڑکیاں جاتی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا ایک سردار تھا، اس کے پاس جاتی ہے، اس کا دل آ گیا، اس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں اس سے کچھ رشتہ بنانا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا میں اجازت نہیں دوں گا کیونکہ یہ حرام ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے زنا کیا۔ جب زنا کیا تو اللہ رب العزت نے ان پر طاعون کی بیماری پر لاحق کر دی، اور یہاں تک کہ بعد میں موسیٰ علیہ السلام میں فتویٰ پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ ان دونوں کو قتل کر دو، دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ طاعون کی بیماری ختم ہو گئی، مگر جب تک 70,000 آدمی طاعون کی بیماری سے مر چکے تھے۔ یہ وہی بلعام بن باعورہ ہے جو کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا، اور جو اصحاب کہف کا کتا ہے وہ اس کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ یہ صلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔